اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدے کا آج ہمارا یہ آخری سبق ہے۔ اس سبق کا عنوان خاتمہ اجراء قواعد، یعنی پچھلی 16 تختیوں میں مصنف علیہ الرحمہ نے حروف کی پہچان، حرکات کی پہچان، علامات کی پہچان اور پھر حروف کے مخارج کی مشق، صفات کی مشق، حرکات کی مشق، تنوین کی مشق، اسی طرح کھڑی حرکات کی مشق، پھر حروف مدہ، پھر حروف لین، پھر جزم اور سکون اور پھر آخر میں تشدید۔ ان تمام چیزوں کو 16 تختیوں کے اندر بیان فرمایا اور پھر آخر میں تتمہ اور تکملہ کے طور پر خاتمہ کے عنوان سے اجراء قواعد کی یہ مشق رکھی ہے۔ اجراء قواعد کا مطلب کہ اب تک ہم نے جتنے قاعدے، اصول اور ضوابط پڑھے ہیں، اس تختی کے اندر عملی طور پر ان کی مشق ہوگی کہ ان قواعد اور اصول اور ضوابط کو ان جملوں اور ان کلمات کے اوپر فٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اس تختی میں آپ حضرات اگر ملاحظہ فرمائیں تو جو پہلے 2 جملے ہیں یہ مد متصل کی مثالیں ہیں۔ مد متصل کی تعریف میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ ذہن نشین فرما لیں۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہو۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا، تو یہاں پر بھی کیونکہ حرف مد اور حمزہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھیں تو اس پہلے جملے میں جزاءً، اب یہاں پر الف مدہ اور الف مدہ کے بعد اسی کلمہ کے اندر حمزہ موجود ہے، اور یہاں پر جو وقف ہوگا جزاء، یہ وقف بالابدال ہوگا، اور وقف بالابدال کی پہلی صورت کے 2 زبر کی تنوین وقف کی حالت میں الف سے بدل جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ الملائکۃ، اس کے اندر بھی آپ حضرات دیکھیں تو الف مدہ جو کہ کھڑی زبر کی صورت میں موجود ہے، الف کھڑی صورت میں الف مدہ موجود ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہ بھی مد متصل کی مثال ہے۔ اور پھر اس کے اوپر وقف بالابدال ہوگا، اور وقف بالابدال کی دوسری صورت کہ گول تائے مدورہ وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی، تو یہ وقف بالابدال کی دوسری صورت ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی مثال اِنَّا أَعْطَيْنَا،
یہ مد منفصل کی مثال ہے۔ مد منفصل کا معنی حروف مدہ کے بعد، حرف مدہ کے بعد حمزہ اس کلمہ میں نہ ہو بلکہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں، انا الگ کلمہ ہے، اعطینا الگ کلمہ ہے۔ الف مدہ انا پہلے کلمہ کے آخر میں ہے، اور اعطینا جو دوسرا کلمہ ہے حمزہ اس کلمہ کے شروع میں ہے، تو یہ مد منفصل ہے۔ اسی طرح ان الینا ایابہم، اس کے اندر بھی الف مدہ ایک کلمہ کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، تو یہ بھی مد منفصل کی مثال ہے۔ اسی طرح خیرا یرہ، یہاں پر آپ حضرات اگر غور فرمائیں تو یہ نون تنوین کی مثال ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک ضابطہ اور اصول ذہن نشین فرما لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین ان کے 4 احوال ہوتے ہیں۔ نون ساکن جس پر سکون یا جزم ہو، اور نون تنوین جو 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے، یا اسی طرح 2 زیر کی تنوین ہو، 2 پیش کی تنوین ہو، ان کے 4 احوال ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 اخفاء۔ مختصر طور پر ان کی تعریف ذہن نشین فرما لیں۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، وہ 6 حروف جن کا مخرج حلق کے اندر ہے، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق، تو یہ 6 حروف، ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا معنی کہ وہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس میں غنہ وغیرہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، آواز ناک کے اندر نہیں جائے گی، بلکہ اس کو واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے صراط الذین انعمت، انعم نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین موجود ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، انعمت ایسے نہیں ہوگا، نون کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، انعمت علیہم۔ اسی طرح نون تنوین کی مثال سواء علیہم، سواء علیہم، اس کے اوپر بھی غنہ نہیں ہوگا، سواء علیہم غنہ نہیں ہوگا، بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ایک مثال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نون ساکن کی پیش کی ہے، اور ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں نون تنوین کی پیش کی ہے کہ ان کے بعد حروف حلقی میں سے حرف موجود ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہے۔ نمبر 2 ادغام، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں ادغام ہوتا ہے۔ حروف یرملون یہ 6 حروف ہیں جو یرملون کے نام کے اندر موجود ہیں، یا او، میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حروف جن کا مجموعہ بھی یرملون ہے اور نام بھی یرملون ہے، ان 6 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آئے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام ہونے کا معنی کہ نون کے بعد نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہے، اس بعد والے حرف کو
اس نون سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی جو درمیان والا ساکن حرف ہے وہ ساکن حرف نہیں پڑھا جائے گا، پہلا حرف اور اس کے بعد والا حرف ان کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہ جو ادغام ہوتا ہے یہ ادغام دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک ادغام مع الغنہ، یعنی اس میں ادغام بھی ہوگا اور ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا، اور دوسرا ادغام کی دوسری قسم ادغام بلا غنہ، اس کے اندر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ یرملون کے 4 حروف ینمو، یا، نون، میم اور واو، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی ملا کر بھی پڑھیں گے، غنہ بھی ہوگا۔ جیسے خیرًا یرہ، جیسے یہ مثال ہے، شرًا یرہ۔ اب یہاں پر نون تنوین کے بعد ینمو کے 4 حرفوں میں سے یا موجود ہے، اس لیے ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ لام اور را، جس کو لر کہا جاتا ہے، لر کے 2 حروف لام اور را، اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 2 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا وہاں پر ادغام تو ہوگا، ملا کر تو پڑھا جائے گا لیکن وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے من ربک، اب اصل میں کیا ہے من ربک، من ربک، لیکن میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں جو نون ساکن ہے یہ ختم ہو جائے گا، من ربک۔ اسی طرح من لدنہ، حقیقت میں دیکھا جائے تو لکھنے میں کیا ہے من لدنہ، اور پڑھا کیا جاتا ہے من لدنہ۔ یہاں پر ادغام ہے اور یہ ادغام بلا غنہ ہے۔ ادغام بلا غنہ کا معنی کہ ادغام تو ہوگا لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح نون کے احوال میں سے تیسرا اقلاب ہے۔ اقلاب کا معنی کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ یہاں اقلاب کا معنی کہ نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں من بعدی، اب دیکھنے میں یہاں پر لکھا ہوا کیا ہے من بعدی، آپ اگر قاعدے میں دیکھیں تو یہاں پر جو مثال ہے نون کے اوپر چھوٹا سا میم بھی لکھا ہے، یہ یاد دہانی کے لیے کہ یہاں پر میم کو میم سے ملانا ہے، میم کو نون سے نہیں ملانا، اس کو من بعدی پڑھنا ہے، من بعدی نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح لنصفعا بالناصیہ، یہاں پر بھی لنصفعا، عن نہیں ہے، لنصفعا، لنصفعا، میم کے ساتھ اس نون کو بدل دینا ہے، اس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ یہ 3 احوال آپ کے سامنے آئے، نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب۔ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی کے حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا تو اظہار ہوگا، اور اگر یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا تو ادغام ہوگا، اور اگر با ہوگا تو یہاں پر اقلاب ہوگا۔ اب نمبر 4 اخفا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، با، اور اس کے ساتھ ساتھ الف، کیونکہ الف کسی ساکن حرف کے بعد نہیں آتا، تو اس لیے ان 14 حروف کے علاوہ باقی 15 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف ہوگا تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا کا معنی آپ آسانی کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر ادغام کی طرح اس کو ملا کر بھی نہیں پڑھا جائے گا اور اظہار کی طرح آواز بالکل صاف بھی نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پر آواز ناک کے اندر لے جا کر غنہ کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے۔ جیسے وَأَنزَلْنَا، وَأَنزَلْنَا، اب اس کو وَأَنزَلْنَا نہیں پڑھنا، انزلنا پڑھیں گے تو یہ تو اظہار ہے۔ اظہار تو تب ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے حرفوں میں سے کوئی حرف ہو،
اور ذات و حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کو وَأَزَّلْنَا بھی نہیں پڑھنا ادغام کی طرح، اس لیے کہ ادغام تو یرملون کے 6 حرفوں میں ہوتا ہے، یہاں تو یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر اس کو میم سے بھی نہیں بدلا جائے گا، اس کو وَأَنزَلْنَا کی بجائے وَأَمْزَلْنَا یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگر با ہوتی تو یہاں پر اقلاب ہوتا۔ تو لہذا زا جو ہے نہ حروف حلقی کے حرفوں میں سے کوئی حرف ہے، نہ یرملون کے 6 میں سے کوئی حرف ہے، نہ ہی با کی طرح ہے، تو اس لیے الف ویسے ساکن حرف کے بعد نہیں آتا۔ ان 14 حروف کے علاوہ باقی 15 حرفوں میں سے یہاں پر زا ہے تو اس کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ خیرًا یرہ، شرًا یرہ یہ ادغام کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں تو یہ بھی ادغام کی مثالیں چل رہی ہیں۔ اور مِن رَبِّکَ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ یہ ادغام ادغام بلا غنہ ہے، یعنی ادغام تو ہے لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا یہ اخفا کی مثال ہے۔ نَارًا حَامِيَةً یہ اظہار کی مثال ہے۔ مِن بَعْدِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ یہ اقلاب کی مثال ہے۔ اسی طرح نون کی طرح میم کے 3 احوال ہیں، میم ساکن کے 3 احوال ہیں۔ نمبر 1، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام کا معنی کہ دونوں کو اکٹھے ملا کر غنہ کر کے پڑھا جائے گا، جیسے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون یہ ادغام ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس میں اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گی تو یہاں پر اخفا ہوگا، جیسے ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ یہاں پر اخفا مال غنہ کا معنی غنہ بھی کریں گے، آواز کو ناک کے اندر بھی لے جائیں گے اور با کو ادا کرتے ہوئے یہ ہونٹوں سے نرمی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اور نمبر 3 اظہار۔ اب اظہار کسے کہیں گے؟ میم ساکن کے بعد میم، با اور الف۔ میم اس لیے نہ ہو کہ میم ساکن کے بعد میم میں ادغام ہوتا ہے، با اس لیے نہ ہو کہ میم ساکن کے بعد با میں اخفا ہوتا ہے، اور الف ویسے ساکن حرف کے بعد نہیں آتا۔ تو میم ساکن کے بعد میم، با اور الف ان 3 حروف کے علاوہ اگر باقی 26 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں پر میم کے اندر اظہار ہوگا، جیسے اس کی مثال ہم فیہا، ہم فیہا، ہم فیہا۔ اب یہاں پر اظہار ہے۔ اظہار کا معنی کہ میم کی جو آواز ہے اس کو بالکل ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس تختی کے حوالے سے، کہ اس کے اندر ایک تو حروف کی پہچان، حرکات کی پہچان، اور پھر اس کے بعد علامات کی پہچان، جزم ہے، سکون ہے، تشدید ہے، اور پھر اس کے اندر مد ہے، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، اور پھر اسی طرح وقف کی جو اقسام ہیں، وقف بالاسکان ہے، وقف بالابدال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے تشدید کی ادائیگی کے اندر خوب ٹھہراؤ، جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہی چند ایک باتیں جو میں گزشتہ اسباق کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر تختی کی خواہ وہ حروف ہوں اور حروف اکیلے ہوں یا حرکات کے ساتھ ہوں یا تنوین کے ساتھ ہوں یا مشق ہو یا حروف مدہ ہوں، حروف لین ہوں، اور اسی طرح اگر سکون والی تختی ہے یا تشدید والی تختی ہے اور پھر تشدید کے ساتھ کبھی سکون آ رہا ہے، کبھی تشدید کے ساتھ مدہ حرف آ رہا ہے، کبھی تشدید کے ساتھ دوسری تشدید آ رہی ہے،
تو ان تمام چیزوں میں، ان تمام تختیوں کے اندر ہم نے حروف کے مخارج کا خیال رکھنا ہے، ہم نے حروف کی صفات کا خیال رکھنا ہے، ہم نے حرکات کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، ہم نے تنوین کے اندر غنّے کی مقدار کا خیال رکھنا ہے، اور حروف مدہ میں ہم نے ان کی لمبائی کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ حروف لین ہوں ان کے اندر بھی ان کی مدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ادا کرنا ہے۔ سکون والا حرف ہے، اگر حروف قلقلہ میں سے ہے تو وہاں پر قلقلہ کرنا ہے، اگر حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو اس کو قلقلہ سے بچانا ہے۔ اور اسی طرح تشدید والی تختی میں ہم نے تشدید کو ادا کرتے ہوئے خوب مضبوطی، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ اگر چند ایک باتیں جو میں نے خلاصتاً آپ کی خدمت میں پورے قاعدہ سے رکھی ہیں، کیونکہ قاعدے کا خلاصہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، 3 تختیوں میں حروف کی پہچان، پھر اس کے بعد حرکات کی پہچان، پھر اس کے بعد علامات کی پہچان، اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کی مشق ہے۔ کبھی حروف کی پہچان کی مشق ہے، اور کبھی حرکات کی ادائیگی کی مشق ہے، اور اسی طرح کبھی علامات کی مشق ہے۔ یہاں پر وقف بالسکون ہے، یہاں وقف بالابدال ہے، یہاں وقف بالاسکان ہے، یہ حروف مدہ ہیں تو ان کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ یہ کھڑی حرکات ہیں تو یہ حروف مدہ کی جگہ پر ہیں۔ حروف لین ہیں، ان کی ادائیگی کے اندر بھی مدیت کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اگر ذہن نشین فرما کر آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن کریم بالکل تجوید کے مطابق ہوگا۔ اور آخری بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب ہم بچپن میں قاعدہ پڑھتے ہیں، بچہ ہے قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے پڑھنے کی نیت سے، وہ پڑھتا ہے پڑھنے کی نیت سے، اور جب کوئی بڑا قاعدہ پڑھتا ہے یا وہ شخص جو بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ جس وقت قاعدہ پڑھتا ہے، کسی استاد سے سیکھتا ہے یا کوئی بات پوچھتا ہے تو وہ پڑھتا ہے پڑھانے کی نیت سے۔ اس لیے میری آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ حضرات اس بات کا عزم اور نیت اور ارادہ کریں کہ ہم نے یہ جو قاعدہ پڑھا ہے، اس کے اندر ہمارا قاعدہ پڑھنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ قاعدہ انشاءاللہ آگے پڑھانا بھی ہے۔ یہ ہماری ساری ویڈیوز، سارے اسباق آپ حضرات کے سامنے ہمارے پیجز کے اوپر موجود ہیں۔ جب بھی آپ حضرات کو رہنمائی چاہیے آپ حضرات اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ حضرات کوشش فرمائیں، ارادہ بھی کریں، عزم بھی کریں اور کوشش بھی فرمائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن کریم تجوید کے عین مطابق ہوگا، اور ہم ان تمام اصول اور ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی قرآن کریم کو صحیح تجوید کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔